مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ تم مجھے خوش کرو میں تمہیں خوش کر دوں گا، اس واقعہ کا تقریباً 3 سال پہلے سے آغاز ہوا، اور ایک ویڈیو میں مفتی صاحب نے ایسے بخاری شریف ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے اور اس غلط حرکت میں ملوث ہے کہ کہیں بھی طلباء سے زیادتی ہوگی، کہیں بھی اگر بدکاری ہوگی تو وہ ناقابل جرم معافی ہوگی۔ جب استاد اپنے آپ کو باپ سمجھے گا نا طالب علم کا، کبھی زیادتی نہیں کرے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ، آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن جی۔ تو ناظرین، اس وقت ہم ایک مدرسے میں موجود ہے۔ یہ مدرسے کا نام جیسا کہ آپ لوگ بہت زیادہ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو مفتی عزیز الرحمان صاحب کی ویڈیو تھی۔ میں پیر علامہ محمد زبیر عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر اصل واقعہ کیا ہے اور اس واقعے کی اصل روح کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اعلیٰ، کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ کا بڑا احسان ہے جی، بڑا کرم ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ مدرسے کے اندر ہم موجود ہے، جامعہ منظور الاسلامیہ۔ سر، یہ مدرسے کے اندر یہ ایک واقعہ ہوا ہے مفتی عزیز الرحمان صاحب کی جانب سے جو کیا گیا ہے ایک لڑکے کے ساتھ، اس کی اصل وجہ کیا ہے ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا نازک اور بڑا ہی حساس موضوع ہے، جس میں لب کشائی کرتے ہوئے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، اللہ سے خوف بھی آتا ہے کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہم سب کو اپنے گریبان بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جب ایک واقعہ ہو جائے تو پھر اس واقعہ کے حقائق بھی عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ اس واقعہ کا تقریباً 3 سال پہلے سے آغاز ہوا۔ مفتی صاحب نے اس بچے کو امتحان میں اس کو پکڑا اور کہا کہ تم اپنی جگہ پہ بچہ بٹھایا ہوا ہے، جس کے بعد سے یہ ساری کارروائی شروع ہوئی ہے، بلیک میلنگ کی، ڈرانا دھمکانا اور سارا سلسلہ۔ بچہ کیوں چپ رہا یہ تو بچہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ جانتا بہتر، لیکن بچے نے اس بات کو عیاں نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ تم مجھے خوش کرو میں تمہیں خوش کر دوں گا، چونکہ وفاق المدارس کی بہت سخت پالیسیز ہوتی ہیں۔ بورڈ میں اگر کوئی نقل کرتا پکڑا جائے یا اس کی جگہ کوئی اور طالب علم بیٹھا نظر آ جائے تو وہ 3 سال کے لیے امتحانوں سے بین کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہوا، بچہ 3 سال کے لیے بین ہو گیا۔ اب بچے کو یہ تھا کہ میں اپنے بینڈ سے کیسے نکلوں۔ وہ مفتی صاحب کی منت سماجت کرتا رہا، جو مفتی صاحب مجھے یہ جو آپ نے بین کروایا ہے مہربانی کریں مجھے کچھ ریلیف دیں۔ بچے نے مفتی صاحب سے 12 مرتبہ کہا کہ میرا نام وفاق المدارس کی اس لسٹ سے خارج کروائیں اور میں اب امتحان دینا چاہتا ہوں۔ بچہ چونکہ رابعہ کا طالب علم تھا، 4تھا سال ہوتا ہمارا، آدھا عالم بن چکا ہوتا بچہ۔ اب واللہ عالم مفتی صاحب کے دل میں کیا تھا، دماغ میں کیا تھا کہ کوئی شیطان تو کسی پہ وار کر سکتا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ وہ شیطان ایک عالم دین، ایک مفتی کو کیوں ورگلا نہیں سکتا؟ تو اس معاملے میں یہ سلسلہ، یہ بدکاری کا سلسلہ شروع ہو گیا جب بچے نے آ کے 4-4.5 ماہ پہلے مولانا اسداللہ فاروق صاحب کو، مولانا خلیل اللہ ابراہیم صاحب کو بتایا، تو انہوں نے کہا شواہد دو، گواہ کون ہے؟ تو بچے کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے بلکہ بچے سے کہا بیٹا آپ ہمارے عالم دین پر، ہمارے ایک مفتی صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ ایسا مت کریں۔ اسے سمجھایا۔ بچے نے جب اپنے دوستوں سے بات کی تو کسی نے کہا ہوگا یہ ہمارا اپنا ایک سوچ ہے، کسی نے شاید کہا ہو کہ تم ویڈیو بناؤ، لیکن یہ بھی ایک زیادتی ہے، بچہ اپنی ویڈیو بنائے، زیادتی در زیادتی ہے۔ بچہ ویڈیو بناتا گیا، 12-13 کے قریب وہ ویڈیوز آئی ہیں، جن میں 5-6 وائرل ہو چکی ہیں، جن میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں، مختلف لباسوں میں یہ ویڈیوز ہیں، اور اتنی نازیبا حرکات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جن میں ایک ویڈیو یہ ہے، چونکہ مجبوراً جب سب لوگوں نے دیکھی، ہمیں بتایا، تو پھر ہمیں بھی دیکھنا پڑی۔ ہم نے اس کو دیکھا اور میں تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، کیونکہ اللہ پاک کی سب سے عظیم کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے عظیم کتاب بخاری شریف ہے، اور ایک ویڈیو میں مفتی صاحب نے ایسے بخاری شریف ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے اور اس غلط حرکت میں ملوث ہے، اور یہ 295B اس پر آتی ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کا ساری زندگی بھی ازالہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نزدیک قرآن و حدیث سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی توہین کرتا ہے اور اس کو پکڑ کے بھی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جانتا بھی ہے، اپنے آپ کو مفتی بھی لکھتا ہے، عالم بھی لکھتا ہے، پیر بھی لکھتا ہے، اپنے آپ کو بزرگ بھی کہتا ہے، استاد بھی کہتا ہے، اور علماء اس کو پڑھ کے عالم دین بن رہے ہیں،
اور سمجھنے کے باوجود بھی اگر وہ اس گناہ میں ملوث ہے تو پھر سزا اس کا حق ہے، یہ سزا اس کا پھر حق بنتی ہے۔ اور یہ ایک میں آپ کو عرض کروں، یہ جو کیس ہے یہ ایک ماڈل کیس بن گیا اب پورے ملک کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ کہیں بھی طلباء سے زیادتی ہوگی، کہیں بھی اگر بدکاری ہوگی تو وہ ناقابل جرم معافی ہوگی۔ اگر بچہ ملوث ہے، اس وقت بچہ اور دونوں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، قانون عدالت میں لے گیا ہے ان کو، عدالت شواہد دیکھے گی۔ اگر مفتی صاحب بے گناہ ہوں گے تو وہ چھوٹ جائیں گے، اگر وہ گناہ گار ہوں گے تو انہیں سزا ہوگی۔ اچھا جناب اعلیٰ بتائیے گا، جب ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، جب نظروں کے سامنے ہر بندے کے نظر آ رہا ہے، ایک بندے کو واضح ثبوت نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود مفتی صاحب ایک وہ بناتے ہیں، ایک بیان دیتے ہیں جس میں ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں وہ اپنی شاہد ہونے کا، اس میں صدیق ہونے کا گواہی دیتے ہیں کہ بھئی میں بے گناہ ہوں، مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور وہ قسم بھی کھاتے ہیں، ہاتھ بھی رکھتے ہیں قرآن پاک پہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ میں تو اتنا کہوں گا جی، اس کا اصل تو مفتی صاحب ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن جیسا کہ وہ اگر بخاری شریف پکڑ کے گناہ کر سکتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے شواہد اب عدالت میں آ گئے ہیں، عدالت اس کو ڈیفائن کرے گی۔ دوسرا، چور نے کبھی یہ کہا ہے میں چور ہوں؟ وہ تو یہ کہتا ہے میں چور نہیں ہوں۔ نشئی کو پکڑ لیں وہ کہے گا میں تو نشہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ ڈاکو کو پکڑیں وہ کہے گا میں تو ڈکیتی مارتا نہیں ہوں۔ یہ تو اسی طرح نا، کوئی شخص اپنا اعتراف ہے، لیکن اب مفتی صاحب نے اعتراف جرم کر لیا ہے، انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، 7 8 دفعہ 10 دفعہ میں نے اس عمل سے گزرا ہوں، ابھی تک تو یہ لیٹسٹ ہیں، یہ یہاں تک اب بات آ چکی ہے، بات چونکہ عدالت میں ہے، اس پر میرا موقف نہیں ہونا چاہیے، مفتی صاحب کا، گواہان کا اور اس مدعی بچے کا بیان ہی سب سے زیادہ قابل قبول ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں 6 سال کی زینب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ایک یہاں تک کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ باپ اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اتنے زیادہ ایسے کیسز آ رہے ہیں جناب اعلیٰ، تو جہاں بچیوں کی، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس معاشرے میں ہمارے لڑکوں کی، ہمارے مردوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا، آپ نے بات کی ہے زینب کی، وہ تو 6 سال کی تھی نا، کوٹ ادو کی 8 سالہ، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ اسکول میں اس کے ساتھ ریپ ہوا، اور اس کے بعد بہاؤالدین یونیورسٹی کے اندر ایک طالبہ سے زیادتی ہوئی، نازیبہ ویڈیو بنائی پروفیسر نے، اور اس کے بعد وہ گرفتار ہوا۔ کراچی میں 8 سالہ طالبہ سے زیادتی ہوئی۔ آپ یہ سوچتے جائیں، یہ تو طالبات تھیں، اب تو طلباء محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف مدرسہ ہے اس کا نشانہ، اسکول اس کا نشانہ ہے، کالج اس کا نشانہ ہے، یونیورسٹی اس کا نشانہ ہے، ہاسپٹل اس کا نشانہ ہے، ورک شاپس اس کا نشانہ ہے، جہاں بچے دکانوں میں، ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں وہاں یہ درندگی کا نشانہ بنتے ہیں۔ صرف مدرسہ نہیں ہے، صرف اسکول نہیں ہے، اصل میں مدرسے کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اسکول کا قصور ہے، سکول ہے، اس قصور ہے اس درندے کا جس پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ مجرم وہ ہے جس سے شیطان یہ کام کرواتا ہے، وہ مولوی کے روپ میں ہو، وہ مفتی کے روپ میں ہو، وہ ڈاکٹر کے روپ میں ہو، وہ پروفیسر کے روپ میں ہو، وہ کسی وکیل کے روپ میں ہو۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ ججز اپنی بیرکوں کے اندر زنا بدکاری کرتے پکڑے گئے۔ آپ کے سامنے ہے، سارا میڈیا گواہ ہے کہ جج اس معاملے میں، وکیل اس معاملے میں، ڈاکٹر اس معاملے میں، تاجر اس معاملے میں، سیاستدان نہیں پکڑے جاتے۔ کہاں سے نہیں پکڑے سیاستدان؟ کون سے ہوٹل ہیں جن میں سیاستدان نہیں جاتے؟ روزانہ کے طور پر یہ بدکاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہے نا، لوگوں میں ہمیں ایک شعور دینا ہے، ہمیں لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالنی ہے کہ آخر اس چیز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، ہمارے معاشرے کو ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ان کے گناہ ختم ہو، اور جتنی بھی ان کی ذہنیت ہے نا، شیطانی ذہنیت ہے، اور یہ نیکی میں بدلے، ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میں لاہوری جلوہ کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت وقت اسلامی نفاذ، اسلامی قانون نافذ کرے۔ اگر اس پر حد جاری ہو جائے تو یہ معاشرے کے لیے ایک پیغام ہوگا، اس پر کوڑے لگیں تو معاشرے کے لیے ایک پیغام ہوگا۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ڈاکو کی ٹانگ کاٹی جائے، قاتل کا سر قلم کیا جائے، کوڑے لگائے جائیں، زانی کو، شرابی کو کوڑے لگائے جائیں، اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے فوراً، اور یقین کریں یہ برائی ختم ہو جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں اپنی تعلیم کے ذریعے ایک شعور پیدا کرنا ہے کہ استاد ہے، استاد ایک مسیحا ہے، استاد باپ کے برابر ہے۔ جب استاد اپنے آپ کو باپ سمجھے گا نا طالب علم کا،
کبھی زیادتی نہیں کرے گا. جب استاد کسی طالبہ کو اپنی بیٹی سمجھے گا کبھی زیادتی کا سوچے گا نہیں. یہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے, ہمیں اس کے لیے سیکھنا چاہیے. اور میرا آج کا میسج بھی یہی ہے کہ تعلیم حاصل کریں, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اپنے بچوں کو بچیوں کو تعلیم دیں اور ہر مسئلے پر گفتگو کریں. ماں بچی کی بہترین سہیلی ہے, باپ بیٹے کا بہترین دوست ہے, یار ہے, سجن ہے. باپ کو چاہیے بیٹے کو ہر وہ چیز بتائے جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے. استاد سے کیسے بچنا ہے, معاشرے سے کیسے بچنا ہے, برائی سے کیسے بچنا ہے. چونکہ باپ ان چیزوں سے گزرا ہوتا ہے, دادا ان چیزوں سے گزرا ہوتا ہے, نانا ان چیزوں سے گزرا ہوتا ہے. ان کو چاہیے اپنے بیٹوں کو اس کی تربیت دیں. ماں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو, نانی کو چاہیے بچیوں کو, دادی چاہیے بچیوں کو سمجھائے کہ بیٹا اگر کوئی ایسے بات کرے تو اس کے قریب مت جانا, اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو ہمیں بتانا ہے, اگر کوئی یہاں پہ تمہیں ٹچ کرے فوراً آ کے ہمیں بتانا ہے. جب ماں ایک اچھی ماں نہیں بنے گی, ماں تو دیکھ رہی ہے ٹیلی ویژن, ماں تو دیکھ رہی ہے فلم, بچی کہتی ہے ماما مجھے موبائل لے دیں, موبائل لے دیا, ماں نے کبھی سال کے بعد بھی اس کا موبائل چیک نہیں کرنا کہ اس موبائل میں ہو کیا رہا ہے. اگر ماں اس کا ایک ہفتے کے بعد موبائل چیک کرے کہ بیٹی نے پورے ہفتے میں کیا دیکھا ہے, بیٹی کو ڈر ہوگا کہ میری ماں میرا فون چیک کرتی ہے. بیٹے کو ڈر ہوگا کہ بھئی کسی وقت بھی میرا باپ مجھ سے موبائل پکڑ لیتا ہے, دیکھتا کیا کر رہے ہو بھئی, کون سے دوست ہیں تمہارے. اور کبھی کبھار میں والدین سے بھی کہوں گا, میں ان باپوں کو کہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کے دوستوں کو ملا کریں, ان کو گھر پہ بلا کے چائے پانی پلا کے دیکھیں وہ کس قسم کے لڑکے ہیں. اگر وہ سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اس سوسائٹی سے نکالیں. اچھا علامہ صاحب, آخر میں ایک آخری بات کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں. بس مجھے بتائیے گا کہ لوگوں کے دلوں میں جو ڈر اور دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ ہر جگہ اسکول محفوظ نہیں ہے, مدرسے محفوظ نہیں ہے, ہاسپٹل کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے, ایون ڈیٹ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اسکول محفوظ نہیں ہے, تو ان کے بارے میں ایک آخر میں ایک پیغام دے کہ ان لوگوں کے دلوں میں دہشت اور ڈر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. میں تو جی یہ سمجھتا ہوں ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے کہ لوگوں کی صرف دین سے دوری کی وجہ یہ بنی ہے, قرآن سے دوری کی وجہ, نماز سے دوری کی وجہ. جب ماں باپ بچے کو نماز کی طرف لے کے آئیں گے, قرآن کی طرف لے کے آئیں گے اور دین کی طرف لے کے آئیں گے تو یہ بے دینی اپنے آپ ختم ہو جائے گی. پہلے کبھی ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو محلے میں کسی ایک گلی میں ایک گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا. آج ہر گھر میں ہر کمرے میں ٹیلی ویژن ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں ٹیلی ویژن ہے, میڈیا ہے. یہ اتنا خطرناک چیز ہے, اس کا استعمال اچھا کر لیں برا کر لیں. میری تو یہ گزارش ہے اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں, دینی تعلیمات دیں, قرآن ترجمے سے پڑھیں, تفسیر سے پڑھیں اور آ کر مساجد کی طرف رخ کریں. آج مسجدیں خالی ہیں, سین میں بھرے ہوئے ہیں, آج مسجدیں خالی ہیں, بازار بھرے ہوئے ہیں, مساجد مدارس خالی ہیں اور جناب بری جگہ ساری بھری ہوئی ہیں. مجھے بتائیں سب سے بری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بازار ہیں. آج بازار بیبیاں شاپنگ, کسی بیبی کو کہہ دیں کہ جاؤ بیٹی شاپنگ کرنے چلو, یہ 10,000 لو, کوئی نہیں کہے گی نہیں بھائی میں نے نہیں جانا, میری ضروریات کی چیزیں پوری ہیں. وہ کہے گی بھائی جان تھینک یو 10,000 دی, اب بھی جاتی ہوں. آپ کسی کو بہنا اٹھو, وضو کرو, نماز پڑھو, خود بھی بچو, ہمیں بچاؤ. اور قیامت والے دن بڑا سختی کا دن ہے, قبر بڑی سختی والا معاملہ ہے. بہنا آخرت کو سوارو, دنیا اللہ تعالیٰ خود سوار دے گا. آپ کا بہت شکریہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جی تو ناظرین, جیسا کہ علامہ زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بڑی پیاری اور خوبصورت باتیں کی ہیں, جنہوں نے اپنا موقف بھی بتایا اور جو واقعے سے ریلیٹڈ جتنے بھی بیان تھے انہوں نے وہ بھی بتایا کہ اصل واقعہ کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنی رائے دینا مت بولیے گا, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ. اللہ حافظ.